اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلامک بلاگز 92۔ سامعین، آج ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ شب برات کے متعلق ہوگا۔ اگر آپ میرے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، ویڈیو کو مکمل دیکھیں، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہم گناہ گاروں کو یعنی حضور علیہ والسلام کی امت کو بخشنے کے کئی طریقے پیدا فرمائے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے کئی دن اور کئی راتیں مخصوص فرما دی ہیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور اس کے جود و کرم کے بادل موسلادھار برستے ہیں۔ اور ان مواقعوں میں سے ایک موقع شب برات کا بھی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب علیہ والسلام کی امت کو ایک عظیم نعمت اور عظیم تحفے کے طور پر عطا فرمایا ہے۔ سامعین کرام، شعبان المعظم کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس کے اندر میں نے پچھلی ویڈیو بنائی تھی، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ جا کر لازمی سنیں اس ویڈیو کو۔ تو اس مہینے میں آقا کریم علیہ والسلام نے اس مہینے کے متعلق فرمایا کہ شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اس کے اندر ایک نکتہ ہے، حضور علیہ والسلام فرما رہے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور اصول یہ ہے کہ کل منصوب الی محبوب محبوب، کہ ہر وہ چیز جو محبوب کی طرف منسوب ہو وہ محبوب ہوتی ہے۔ یعنی آقا کریم علیہ والسلام نے ماہ شعبان کی نسبت اپنی طرف کی، لہٰذا یہ خدا تعالیٰ کا بھی پسندیدہ مہینہ ہوا، اور حضور علیہ والسلام کا تو ویسے ہی پسندیدہ مہینہ ہے، تو انہیں اسی مناسبت سے یہ غلاموں کے لیے بھی پسندیدہ مہینہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر ایک اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو ایک خاص رتبہ عطا فرمایا ہے۔ افضل من لیلۃ نصف شعبان انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ بے شک ہم نے اس مبارک رات کے اندر قرآن کریم کو نازل فرمایا، بے شک ہم ہی ڈرانے والے ہیں۔ ارشاد فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، فرمایا ہے کہ اسی ہی رات میں اللہ تبارک و تعالی ہر حکمت والے کام کی تقسیم فرماتا ہے۔ سامعین کرام، اسی آیت کے تحت امام بغوی علیہ الرحمہ اپنی تفسیر کے اندر بیان کرتے ہیں کہ قال الجمہور ہی لیلۃ من نصف شعبان، کہ اس آیت میں لیلۃ مبارکۃ کو جو لفظ آیا ہے، جس رات کا تذکرہ ہوا ہے، وہ فرماتے ہیں، امام بغوی فرماتے ہیں کہ جمہور کا قول یہی ہے کہ یہاں نصف شعبان مراد ہے۔ اسی مناسبت سے شب برات کے متعلق کچھ فضائل اور احادیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ سامعین کرام، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 4 راتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی بھلائیوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی بھلائیوں کے جو دروازے ہیں وہ کھول دیتا ہے اپنے بندوں کے لیے۔ ان 4 راتوں میں سے ایک رات بقرہ عید کی رات ہے، عید قربان جسے ہم کہتے ہیں، کہ اس رات کے اندر جو وہ رات آتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے تاکہ وہ بندوں کے اوپر نازل ہوں۔ اور اسی طرح عید الفطر کی رات کو بھی اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اور تیسری رات عرفہ کی رات ہے، اذان فجر تک اللہ تبارک و تعالی اس رات کے اندر بھی رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے تاکہ وہ موسلادھار بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے اوپر برسیں۔ سامعین کرام، ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ چوتھی جو رات ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، کی رات ہے کہ اندر مرنے والوں کے نام بھی لکھے جاتے ہیں، اور رزق جس کو جتنا ملنا ہوتا ہے وہ بھی تقسیم کیا جاتا ہے، اور جس نے اس سال کے اندر حج کرنا ہوتا ہے ان کے نام بھی لکھ دیے جاتے ہیں۔ سامعین کرام، اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ جس کی راویہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، وہ فرماتی ہیں
کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے پاس حضرت جبریل امین آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ 15 شعبان کی رات ہے، اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کی جتنی بکریاں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے بالوں کے جتنا لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، لیکن کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں یا رسول اللہ کہ جن کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی اور وہ بخشش سے محروم رہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ کافر اور مشرک بھی ہیں، اور ان لوگوں میں سے کہ جن کی بخشش نہیں ہوتی اس رات میں، وہ عداوت رکھنے والے، بغض رکھنے والے، ماں باپ کے نافرمان، شرابی، اور مختلف احادیث میں مختلف الفاظ ملتے ہیں۔ بعض میں آتے ہیں کہ زانیہ عورت جس نے زنا کیا ہوتا ہے وہ بھی اس رات میں نہیں بخشی جائے گی، اور اسی طرح سود کھانے والا۔ سامعین کرام، یہ چند نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے ہمیں بیان فرمائی ہیں کہ جن لوگوں کی اس رات کے اندر بھی بخشش نہیں ہوتی، یہ وہ لوگ ہیں۔ اسی طرح اس رات کے اندر عبادت اور ذکر کا اہتمام کرنے کی فضیلت بھی بہت زیادہ آئی ہے۔ اس رات کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک نزہۃ المجالس جلد نمبر 1 کے اندر موجود ہے کہ جس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس رات میں 10 رکعتیں اس طریقے سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ بھی بخش دے گا اور اس کی عمر کے اندر بھی برکت عطا فرمائے گا۔ اور 15 شعبان کے روزے کے متعلق حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا مستغفر لي فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب 15ویں کی رات آئے تو تم اس رات کے اندر قیام کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ عبادت کرو، اور اس کا جب دن آئے یعنی 15ویں کا جب دن ہو تو تم اس کے اندر روزہ رکھو۔ فرمایا سومو نہارہا، کہ اس کے دن کے اندر تم روزہ رکھو۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس رات کے اندر برستی رہتی ہیں، اور روزے دار پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ کیا کوئی شخص ایسا ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اس کو بخش دوں، اور کوئی شخص ایسا ہے کہ مجھ سے رزق طلب کرے اور میں اس کو بے پناہ رزق عطا فرماؤں۔ اسی طرح یہ سلسلہ طلوع فجر تک رہتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارا یہ جو سال کا آخری دن ہے جس کے اندر ہمارے اعمال پیش کیے جانے ہیں وہ ہمارا روزے کے ساتھ گزرے، اور آنے والے سال کا جو ہم استقبال کریں جس طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے وہ بھی روزے کی حالت میں ہونا چاہیے، جیسا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں بھی روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے تو لازمی نہیں ہے یہ روزہ رکھنا، لیکن ایک ثواب کا درجہ ہے۔ لیکن بدبختی یہ ہے کہ آج کل مسلمان پتہ نہیں کس سمت جا رہے ہیں، علماء دین سے بے راہ روی کی وجہ سے وہ اپنے اوپر عذاب کو مسلط کر رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بدبخت اس رات کے اندر، مبارک رات کے اندر بھی پٹاخے اور شمع جلاتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں یہ آتا ہے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ پٹاخے بجانا یہ یقیناً حرام اور جرم ہے، کیونکہ اس کے اندر فضول خرچی پائی جا رہی ہے، اور قرآن کریم نے فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے۔ تو ہمیں بھی اس سے بچنا چاہیے۔ آخر میں آپ سے یہی التجا ہے کہ اس مبارک رات کے اندر ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، بالخصوص تمام مظلوم مسلمانوں کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک رات کا ہمیں صحیح طریقے سے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔